تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ محبت کے سفر میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ چھاؤں میں کون ساتھ بیٹھے گا، سوال تو یہ ہے کہ کڑی دھوپ میں کون آئے گا جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ جو انسان معاف نہ کرتا ہو، درگزر نہ کرتا ہو، اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ ناپسند زندگی کو خوشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ تو چاہتا ہے تیری ہر بات پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا۔ مصلی تن کا بنا کر نماز وصل پڑھو، یہ وہ مسجد ہے یہاں مؤذن نہیں، امام نہیں۔ لمحہ موجود میں رہنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خیالی باتوں سے نکل کر حقیقت میں زندہ رہنے لگتا ہے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ زندگی کی مصیبتیں زندگی کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ختم ہوں گی، بس کام کرنے والوں کو ان پر ماتم کرنے کی جگہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ہمیشہ رہنے والے ساتھیوں کو گوارا بنا لیں۔ اگر تمہیں اپنے رب سے محبت ہو جائے تو وہ تمہیں اپنی رحمت سے حیران کر دے گا۔ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی آس اور امید ہے۔ سنورنا ہی ہے تو کسی کی نظروں میں سنوریے، آئینے سے خود کا مزاج نہیں پوچھا کرتے۔ بے رخی ایسی بھی کیا کہ رابطے ہی ختم ہو، رنجشیں اپنی جگہ، شرط وفا تو یاد کرو۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ تتلیوں کی خواہش تو تتلیوں سے نازک ہے، اس طرح کی خواہشوں کا رنگ و روپ ڈھلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ تتلیوں کے دل آویز نرم نرم پنکھوں سے دلکشی اترنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ جس نے بھی کوئی نعمت پائی ہمیشہ سخاوت سے پائی، بیش قیمت ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ جو کیل ابھری ہوئی ہوتی ہے ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ہر مثبت خیال اس خاموش دعا کی مانند ہوتا ہے جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے والی چیزوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے والی چیزوں کو بھول جانا۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد، علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں
محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ زبان کی نرمی ایک دن سخت دلوں کو بھی آپ کے ساتھ نرم کر دیتی ہے۔ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو سننے والے بنو یا علم اور علماء سے محبت رکھنے والے بنو، اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دراصل کامیابی کے لیے مستقل مزاجی سے خوار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لوگوں کی حالت عجیب ہے، بدکاری کو، بے حیائی کو اعلیٰ نسب سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو حیرانگی سے دیکھتے ہیں، گویا دین اسلام کے لباس کو الٹا کر کے پہن لیا ہے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی ہم کو اللہ کے نام سے دھوکہ دے گا تو ہم اس کا دھوکہ کھا لیں گے۔ انسان کی بدعملی اس کی تکلیف کی وجہ ہے، اور بدعملی کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ خبردار، ایسا نہ کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ڈال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ عشق کا مطلب معشوق کے سوا ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ عشق ایسا شعلہ ہے جو بھڑک اٹھتا ہے تو عشق حقیقی کے سوا تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کو بندوں کی بھلائی کے لیے عنایت ہوا کرتی ہے، ہر کسی کو نہیں۔ نقص مت نکال، رد مت کر، ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں۔ ساری رات سو کر گزار دی، اگر تو جاگنے کی لذت سے آشنا ہوتا تو کبھی سونے کے لیے بستر نہ بچھاتا۔ انسان اللہ کا اور اللہ انسان کا وہ راز ہے جو کسی پر بھی نہیں کھلا۔ جو انسان میں ہے وہی سارے جہان میں ہے، یعنی جو بھی چیز سارے جہان میں ہے وہی ایک انسان میں ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم سنتے ہی جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس کھڑا رہا، کہنے لگا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس انکار کی بدولت ابلیس مردود ہوا۔ شیطان آدم کا منکر ہے، اللہ کا نہیں۔ عقل مند بنا کرو، ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ نیت پاک ہے تو معاملہ صاف ہے۔ کس نیت سے آئے ہو؟ یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، ماں سوا سے کوئی غرض اور امید نہیں۔ آنے والوں، ذکر الہی کے لیے آیا کرو۔ ہر بندہ ذکر الہی کی مجلس کی رونق ہوتا ہے۔ صبر ایک وہ لذت ہے
جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ جسم میں روح اور روح میں راز پوشیدہ ہے۔ گناہگار کو اپنے گناہوں پر ندامت اور متقی کو اپنے تقوی پر فخر ہو تو ایسا گناہگار اس متقی سے آگے نکل گیا۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے، زمانہ برا نہیں، برے کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ نفس کی مخالفت میں جو مقام ملامت کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ نفس کی سب سے مرغوب یعنی پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ فضول وہ ہے جس کے چھوڑ دینے سے نظام پر کوئی اثر نہ پڑے، اور مقبول وہ ہے جو مردود نہ ہو، اور مردود وہ ہے جو رحمت سے محروم ہو۔ حسن جب تک معصوم رہتا ہے برقرار رہتا ہے، نہ بے نور ہوتا ہے نہ بے قدر۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی ضرب سے چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ مقام جلد بازوں کا نہیں، جان بازوں کا ہے، جو یہاں آتے ہیں پھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں جاتے۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں، تو پھر آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ کسی سے داد اور تعریف کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں، اس کی طلب اللہ ہے۔ جو جس چیز سے بے نیاز ہوا، وہی چیز اس کی نیاز مند ہوئی۔ جو ہر چیز سے بے نیاز ہوا، ہر چیز اس کی نیاز مند ہوئی۔ جو ناحق کسی سے بیزار ہوتا ہے، پھر وہی اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق کسی مخلوق پر کسی بھی قسم کا تصرف نہیں رکھتی۔ نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک حکم نہیں ملتا کسی کو بھی اور کسی بھی معاملے پر کوئی قدرت نہیں ہوتی۔ روزی جب تک پاک رہی، اقوال اور افعال پاک رہے، خیالات پاک رہے، برکت رہی، شان و شوکت رہی، آدمیت کا احترام رہا، اکرام رہا۔ اے بندے، تو ایسا بن کہ تیری نظروں میں سونا اور مٹی ایک برابر ہو۔ جس نے خبر پائی گم ہوا، اور اس کی خبر کسی نے نہ پائی۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ ہر باخبر ہر زمانے میں ہر منظر سے بے خبر رہا، حالانکہ ہر زمانے میں ہر بے خبر کو باخبر اور باخبر کو بے خبر کہا گیا۔ بدصورتی حسن کا ایک جز ہے۔ حسین و قبیح دونوں ایک ہی خالق کی مخلوق ہے۔ حسین پر فدا ہے تو قبیح پر بھی ہو۔ قباحت سے کراہت، خالق سے کراہت ہے۔ جہاں اللہ موجود ہے وہاں اللہ کی ساری خدائی موجود ہے۔ کوئی بھی تفریح کسی کوشش کرنے والے کو کبھی خوش نہیں کر سکتی مگر فتح۔ ہم عہدے دار ہیں، اگر صرف مسلمان ہوتے، اتحاد کی اہمیت سے واقف ہوتے اور متحد ہوتے، اور اگر متحد ہوتے تو کیا بتائیں کہ کیا ہوتے۔ اتحاد اسلام کی جان ہے۔ اتحاد کا حامی اسلام کا حامی ہے، اور اسلام کا حامی
صحیح مسلمان ہے۔ برسوں گزرنے پر بھی تو اپنی جہالت پر کبھی نہ رویا اور نہ ہی اس کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دین میں جہاں عالم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ دو صفات یعنی دانائی اور بزرگی لازم اور ملزوم ہے۔ ہر قوم کی اصلاح اور کامیابی انہی دو صفات پر مبنی ہے، اور دانائی بزرگی کا اہم ترین جز ہے۔ شریعت فطرت ہے، فطرت کے خلاف مت چل۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور اداسی۔ جس علم پر سکھانے والے کو عبور حاصل نہ ہو، سیکھنے والے کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ نکتہ چین کی ساری عمر نکتہ چینی میں کٹ جاتی ہے۔ جب کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے پاس چلا جاتا ہے جو خود کسی کام کا نہ ہو۔ جو جس پہ فدا ہوگا اسی کی اتباع کرے گا۔ بغیر عشق کبھی کوئی کسی کی فرما برداری ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے، بے تاب رہتی ہے۔ ہر حال میں نیک ہو یا بد، راحت تلاش کر۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ جو اس سے محروم رہا، بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ برزخ کا حال مرنے والے ہی پر وارد ہوتا ہے، زندہ اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، اور مسافر کا کوئی وطن نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ اللہ تجھے کسی بھی معاملے میں کسی غیر کا محتاج نہ کرے اور کفایت کے درجے تک روزی عنایت فرمائے۔ بے شک رزق کا بہت زیادہ ہونا اور بہت کم ہونا دونوں برائی ہی کی طرف لے جایا کرتے ہیں، اور اگر رزق میں کمی ہے تو کمی رزق میں نہیں، شکر میں ہوئی ہے۔ پھر سے کھلنے کی کوشش کرو، دنیا کو ثابت کر دو کہ مرجھانا صرف ایک خرافات ہی ہے۔ جو چیز نفرت کی وجہ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے، عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔
تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، لیکن تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہوں، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہیں گرے بانوں کی۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تم محبت کو کسی پلڑے میں بھی تولو تو سہی، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے انگنت آسیب بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا۔ دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے، امیروں سے باوقار طریقے سے مل، اور غریبوں اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی تکلیفوں کے غرور توڑے۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسرے پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندوں کو، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اس عشق کے طفیل لڑائی رہی صدا تقدیر سے، رقیب سے، ناصح سے، یار سے۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو چھوڑ دینا۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا
ذکر کو چھوڑ دینا۔ سل گئے ہونٹ اس مسافر کے، تیرے کوچے سے جو گزر آیا۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تو اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور پاک کے دین کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔ اگر تم خود ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ اللہ کے عشق میں جواں مرد بن کر منزل کی جانب بڑھتے رہنا، اور مشکلات راہ سے کبھی مت ڈرنا۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں، ان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جان لے، فقیری اور درویشی بزرگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درویشی پیغمبروں، اللہ کے دوستوں، بزرگان، اہل دین اور صاحب صدق و یقین، خاص بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مولا، تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب آیا، اپنے نفس کو طلاق دے دو۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہو کہ اگر وہ عزیز چیز جس سے محبت کی گئی ہے کھو جائے تو تم رنج اور غم محسوس نہ کرو۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو سنو محبت کرو، محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ محبت ہے تو ہزار کوس دور سے اللہ کے دوست تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ لگی ہے پھر صدا ایک بار کے سردار بدلے کا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر دیکھو۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنے ہونے پہ گواہی کی ضرورت ہے مجھے، تیرے ہونے کی گواہی تو سارا عالم دیتا ہے۔
نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شاید محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رات کے دکھ رات ہی جانتی ہے، یہ دکھ اسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اجالوں کو ان اندھیروں کی کیا خبر؟ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکر الہی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ سے طاقت مانگی اور قوت مانگی تاکہ کارنامے سر انجام دے سکوں۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے، کامیاب وہ ہیں جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ تمہارا وزن ایک چھٹاک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ ضمیر اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ضمیر مر جائے تو جسم زندہ ہی رہتا ہے، ہاں مگر انسان قضا ہو جاتا ہے۔